یہ پروجیکٹ تقریباً 2.25 ارب روپے کی لاگت سے کمپلیٹ ہوگا. یہ گرین لائن کا ہی حصہ ہے جو ایٹ گریڈ پروجیکٹ ہے. اور یہاں پہ جب گرین لائن ہماری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2021 کے جولائی سے سپٹمبر کے درمیان ہم یہاں پہ ایک بڑا افتتاح گرین لائن بسز کا، جو کہ کراچی کا پہلا بلکہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہوگا، اس کا افتتاح کریں گے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے کے مطابق خود کراچی تشریف لا کر اس کا افتتاح فرمائیں گے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارے وزیر اعظم نے جو کراچی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا، جو کہ 1.1 کھرب روپے کا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے. اور جو چیزیں وفاق کے ذمے ہیں اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے. خواہ وہ K4 کا معاملہ ہو، اس کو بھی وابڈا کے حوالے کیا گیا اور وابڈا والے اپنا اس کے اوپر پوری رپورٹ پیش کریں گے وزیر اعظم کو جلد. انہوں نے اس کے اوپر کنسلٹنٹ ہائر کرنے کا جو پروسیس تھا اس کو مکمل کر لیا ہے. اور وہ جو چینل ہے وہ وفاق اپنے پیسے سے وہاں پر بنائے گا انشاءاللہ. اور یہ پانی کراچی کو سپلائی کرنے کا پہلا بڑا منصوبہ ہوگا، جس سے کراچی کی جو پیاس ہے اس کو بجھانے میں کسی حد تک کامیابی مل جائے گی اللہ نے چاہا تو. یہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے، اور یعنی رکے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انتظار کراچی کو کافی عرصے سے ہے. یہ انشاءاللہ جب گرین لائن مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اورنج لائن اور دیگر لائنیں بلو لائنز اس کو ملیں گی، اور یہاں سے ہی یہ جو خواب ہے کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کا اسے مکمل کرنے میں مدد حاصل ہوگی. میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنے کراچی کے شہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم فکر مند ہے کراچی کے لیے. وہ ہر بار ہر ہفتے جب اسد عمر کو ہدایت دے کر کراچی بھیجتے ہیں کہ کراچی جاؤ اور مزید وہاں کے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یا نئے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کرو. اور ہر ہفتے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے کراچی کے پروجیکٹس کے اوپر. میں ہماری جو SIDCL ہے کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کے اندر بڑی انتھک محنت اور کوشش اور لگن کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، کوئی ایک چیز ایسی آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پہ ایسی چیز ہوئی ہو کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے. تو ٹرانسپیرنسی جو کہ وزیر اعظم کا خواب ہے اس کو ملحوظ میں خاص رکھتے ہوئے SIDCL نے یہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں، جس میں فلائی اوورز شامل ہیں، جس میں یہ کمپلیشن ہے اس کی گرین لائن کی، اور یہ جو پروجیکٹس آپ کے سامنے آئے یہ اس میں شامل ہیں. تو میں SIDCL کو ان کی ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں خاص طور سے منسٹر PND اسد عمر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خاص دلچسپی لی کراچی میں، اور خاص طور سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان جن کا دل کراچی کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے کراچی کو اس مشکل حالات میں اتنا بڑا پیکیج دیا. میں چاہوں گا کہ اسد عمر تھوڑی سی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم SIDCL سے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں گورنر صاحب ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے پروجیکٹ کا جو یہاں سے گرین لائن کو آگے ایکسٹینڈ کر کے لے کے جائے گی ٹاور تک. تو مجھے وہ احمد رشدی کا پرانا گانا یاد آ گیا، بندر روڈ سے کماڑی میری چلی ہے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر. تو گھوڑا گاڑی تو ختم ہو گئی، لیکن ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام کراچی کو آج تک نہ مل سکا. اور یہ باقی میں ایک سنگ میل ہوگا کراچی کے لیے. پہلا ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ کا نظام یہاں پر کراچی کی بنیاد رکھی جائے گی اس گرین لائن کے اندر. اور جیسے آپ نے کہا اس کے اوپر تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے بس تک گرین لائن یہاں پر چلتی ہوئی بھی نظر آئے گی. اس کے لیے میں خاص طور پر خاقان مرتضیٰ، بلال جو SIDCL کی ٹیم ہے، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. گورنر صاحب خود ذاتی طور کے اوپر اس کے اندر انوالو رہتے ہیں اور اس کی پروگرس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ان کی جو کاوش ہے اس کو بھی میں سراہنا چاہتا ہوں.
بہت سارے دوست جو ہیں ان کو ظاہر ہے اس کے اندر بھی انٹرسٹ ہے کہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکج جو ہے وہ کراچی کے لیے اس کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس کی پروگریس کیا ہے، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ اس آنے والے ہفتے کے اندر ہم وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تمام پروجیکٹس کا، وہ ہم ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ لیکن آپ کو میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے جو 5 پروجیکٹ جو وفاق کی ذمہ داری تھی، جس کے اندر K4 شامل ہے، 2 ریلویز کے پروجیکٹس ہیں، ایک اس میں سے KCR ہے اور دوسرا فریٹ کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے پپری تک جائے گا۔ ان دونوں پروجیکٹس کے اوپر گرین لائن کا تو ابھی ہم نے ذکر کر ہی دیا جو SNDCL کی ذمہ داری ہے۔ یہ چاروں پروجیکٹس جو ہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے اور تیزی سے ان کی منصوبہ بندی کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور گرین لائن کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر انٹر ہوتی جا رہی ہے۔ جو 5واں کام ہے جو نالوں کی صفائی اور پھر وہاں پہ ریکنسٹرکشن ہونی ہے، تاکہ ایک دفعہ صرف صفائی کی بات نہ ہو، مستقل طور بنیاد کے اوپر ایسا حل نکالا جائے کہ کراچی جو ہے وہ بار بار جو بارشوں میں ڈوبتا ہے وہ ہمیں نہ نظر آئے۔ اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ سندھ حکومت نے وہاں پہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو ہٹانا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ایک متبادل انتظام کرنا ہے۔ وہ کام ابھی پچھلے 1 ہفتے کے اندر تھوڑا کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے۔ پہلے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی میٹنگز کافی ہوئی تھی، لیکن اب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا ہے محمود آباد کے اندر، اور امید ہے کہ جتنی جلد سندھ حکومت اپنا کام کر لے گی تو پیچھے جو وفاق کا کام ہے اس کی تیاری جو ہے مکمل کی جا رہی ہے۔ PCIC جس کو چیئر کرتے ہیں چیف منسٹر، انہوں نے NED یونیورسٹی کو اس کی ذمہ داری بھی دی ہے، اس کی ماڈلنگ کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کو بنایا جائے جو اس پانی کو بجائے کہ وہ پاکستان شہر کے اندر کراچی کے اندر تباہی پیدا کرے، اس کو ہم سمندر کے اندر ہم کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ تو تمام ان پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا اگلے ہفتے جو ہے وہ تفصیلی جائزہ جب مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کو میڈیا میں اور خاص طور پہ کراچی کے عوام کو آگاہ کریں گے کہ ابھی تک ہم نے کتنی پیش رفت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو وعدہ کیا گیا ہے، جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں وہ ان کو ٹائم پر پورا کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، لوگ بہت پریشان ہیں کیونکہ پورا شہر کی رکشا اور موٹر سائیکل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت یہ بہانہ کرتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں، NFC سے جو ہے وہ کٹوتی ہوتی ہے، وفاق پیسے پورے نہیں دیتا، منصوبے مکمل نہیں ہو پاتے۔ فوری طور پر یہ منصوبہ بھی 2022 میں مکمل ہوگا۔ کوئی ایسا ریلیف کراچی کے شہریوں کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ شہری کم سے کم اس ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی حل ہو، کوئی بس وغیرہ۔ اور دوسرا اگر اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے، جزیروں والا معاملہ کہاں پہنچا؟ اتھارٹی قائم ہوئی، اب تک چیئرمین اس کا لاپتہ ہے، کوئی پیش رفت ہے یا کوئی خاموشی اختیار کر سکتی ہے؟ سر جہاں تک آپ نے سندھ حکومت کے اس دعوے کی بات کی کہ کٹوتی ہو جاتی، کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ کنسالیڈیٹڈ فنڈز کے اندر جاتا ہے تمام جو ڈسٹریبیوٹیبل ریونیو ہوتا ہے، ڈویزیبل ریونیو جس کو کہتے ہیں، اور وہ براہ راست کسی بھی مداخلت کے بغیر وہ پیسہ آ جاتا ہے، اور سندھ کی حکومت کے پاس اپنی ریونیو اتھارٹی بھی ہے، وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے ہمیں بتایا 2 ماہ پہلے کہ 700 ارب روپے کے کراچی کے لیے منصوبے انہوں نے رکھے ہیں بجٹ کے اندر، تو 700 ارب روپے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ کریں نا خرچ، ان کو ہمیں خوشی ہوگی۔ شروع میں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس بحث میں الجھ رہے تھے کہ وہ 700 ہے یا نہیں ہے، میں کہا بھائی کیوں بولتے ہو یار، ہم تو چاہتے ہیں 700 ارب روپے خرچ کریں کراچی کے اندر۔ دوسرا یہ والا جو گرین لائن کا منصوبہ ہے وہ 2021 موسم گرما کے اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ایکسٹینشن ہے جو پہلا جو ہے وہ آ جائے گا۔ ریلیف تو دیکھیں، ریلیف ہوتی ہے فوری امداد کے لیے، جس طریقے سے کورونا آیا، کورونا کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، لاک ڈاؤنز ہوئے، لوگوں کا روزگار چھن گیا، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 200 ارب روپے کی احساس کے ذریعے غریب ترین پاکستانیوں تک پیسہ پہنچایا گیا، اور اس کا 34% پیسہ یعنی تقریباً 65 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کے عوام کو ملا، اور کراچی کے عوام کو بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس میں ملا۔ تو ریلیف تو فوری طور پہ اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے ظاہر ہے پورا منصوبہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی سے ستمبر، جیسے کہا گورنر صاحب نے، اس کی اس وقت ہماری کوشش ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ستمبر نہیں ہونے دیں گے، اس سے پہلے ہی کریں گے۔
سر جزیروں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہوگی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سا میں جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا. کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں 8,000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے, ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ. سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا. قبضہ زمین آپ کی, قبضہ آپ نے کروایا اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں میں چلا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں. اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے, حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے. اس کے باوجود شہری تو ہیں, پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں, تو ان کی معاونت کرنے کے لیے اور PCIC جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے, وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے, وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے, پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی پیشکش سے آگاہ کریں گے, آپ اب تک کی حکومت کی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں ہیں؟ اور جب کراچی ٹرانسپورٹیشن پلان کا اعلان ہوا ہے, چاہے گرین لائن میں جومن کوریڈور میں دیگر منصوبے ہیں, تو یہ سارے چیزیں پرانے بن چکے ہیں. یہ کنفیوژن ابھی تک کھانے ہوتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں 11 ارب روپے کا آپ نے پیکج کیا ہے, سارے پرانے منصوبے اس میں نیا کیا ہے؟ آپ لوگ چل ہی رہے تھے. سر یہ مجھے بتا دیں KCR کہاں چل رہی تھی, آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی؟ یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے, برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہو رہی ہے, یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھی. میں جوان تھا جب میں KCR کی کہانی سنتا تھا, تو باتیں ضرور ہو رہی تھی. کام بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے, اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاد گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا.
سر پہلی بات تو آپ نے میں کیا بولوں آپ نے جو سوال کیا ہے سر آپ نے ٹرین کی بات کی ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا سر سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا وہ تو چل گئی ہے KCR کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی بڈز مانگ لی گئی تھی اشتہار نکال دیے گئے تھے اور بڈز آ بھی رہی ہیں 25 تاریخ کو وہ بڈز کھل بھی جائیں گی 460 کروڑ روپے 1100 روپے شامل میرا ٹاؤن پر اب اس پہ سپریم کورٹ نے اگر کمیٹی بنا دی ہے ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن اور کمیٹی کے تھرو ہوگی اور پاک اس میں منصوبے شامل کرے گا دوسرا کرے گا کیا کنفیوژن ہے سر اس میں 460 نہیں تھے اس کے اندر 135 ارب روپے جو ہے اور وہ ہم نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ 135 ارب روپے کی جو ہے ظاہر سپریم کورٹ اس فنڈ کو مینیج کر رہا ہے ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اگر وہ نہیں آئے گا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کرنے ہیں صاحب سے سوال ہے میرا بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بچوں کے ساتھ ریپ کیسز کا معاملہ بہت بڑھ گیا پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا جس پہ آپ کے دماغی منسٹر نے آگے بڑا شور مچایا تھا کہ میں یہ قانون لاؤں گا یہ قانون لاؤں گا اس کے بعد وہ باتیں دکھائے منسٹر نے اپنے آپ کے وہ دماغی منسٹر بات دکھائے اس کے بعد ریسنٹلی کشمور میں ایک واقعہ ہوتا ہے اگر انتہائی افسوس کے ساتھ جس طرح اس بچی نے اپنی شلوار اتاری آپ کیا نہیں سمجھتے کہ اس بچی نے اپنی نہیں اس ریاست کی شلوار اتاری ہے اس قوم کی شلوار اتاری ہے اداروں کی شلوار اتاری ہے ملزم گرفتار ہے سر پھانسی کیوں نہیں دی جاتی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمور کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ تھا ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے اس بچی کو فوری طور سے کراچی لایا گیا سندھ حکومت اس کو کراچی لائی جس کے لیے میں نے پہلے بھی ان کا مشکور شکریہ ادا کیا اور فوری کارروائی جو پولیس نے کارروائی کی وہ بہترین کارروائیوں میں سے کارروائی کی میں نے SSP کو اور جو وہاں کا ASI جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ ذرا دینا ڈاکوؤں کو دے کر آنے ہیں ہمیں تاکہ وہاں سے ایک غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لیے میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی ASI کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور دوسرے کی بچی کو چھڑا لو اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا بہادر بیٹی نے تو لہٰذا ہمیں جو انگلش میں کہتے ہیں نا لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ جو کام سندھ پولیس نے کیا ہے ASI نے جس طرح اپنی فیملی کو داؤ پہ لگا کر اس بچی کو چھڑایا ہے وہ قابل ستائش ہے انہیں میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں وزیر اعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی اور اس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس ASI کو دیا جائے اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جس بل کی بات ہو رہی ہے وہ بل اس وقت اسد کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر ہیں شرین مزاری وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریپ کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے وزیر اعظم خود اس چیز کو بہت سختی سے دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا ان کا رجحان نظر آ رہا ہے یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہوں ہمارے میڈیا کی وجہ سے ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے کون سے وزیر اعظم نے کسی ASI کو کال کر کے شاباش دی ہوگی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی عمران خان نے اس ASI کی نہ صرف ہمت بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی ہمت میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی جب برا کام کریں گے تو اس کے بھی ریپرکشن ان کو سہنے پڑیں گے بہت شکریہ آپ کا